نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی اولاد کون سی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، اور اچھی اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے۔ اور ایک اور بات بہت دیکھی کہ والدین زندہ ہیں اور لوگوں سے دعائیں کرواتے پھرتے ہیں۔ بھائی اپنے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو اپنے باپ سے درخواست کریں کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ باپ کی دعا بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مالی پرابلم ہو، کوئی نوکری کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، اپنے باپ سے التجا کریں کہ ابا جان میرا نام لے کر میرے لیے دعا کریں، میرا نام لے کر اللہ سے میرے لیے دعا کریں، وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ اپنے والدین سے تو دعائیں کرواتے نہیں، باہر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں جی میری یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے پہ پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ بڑھاپے کے زمانے میں زیادہ خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے ضعیف اور کمزور والدین کی پوری خدمت کر کے جنت کا استحقاق حاصل نہ کیا تو اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو محترم ناظرین، آپ کا باپ جو ساری زندگی آپ کے لیے کماتا ہے، آپ کے لیے محنت کرتا ہے، جب آپ
وہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے آپ کی خدمت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بیچارے میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ کچھ کرے، پھر بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، وہ اس بات سے اندازہ لگا لیں۔ خدمت تو دور کی بات کرنی، وہ اس کو تانے دینے لگ جاتے ہیں، اور ایسی اولاد کا کیا انجام ہوگا یہ آپ خود سوچیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ کہا پھر؟ فرمایا تمہاری ماں۔ کہا پھر؟ فرمایا تمہاری ماں۔ یعنی کہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب اس نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے اچھے برتاؤ یا حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ 3 بار یہ بتایا کہ تمہاری ماں۔ پھر 4تھی بار فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4تھی بار بھی وہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یعنی جب تک بندہ اس سے توبہ نہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا ہے، اللہ کے رسول، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں۔ اگر تم والدین کی فرما برداری اور خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق ٹھہرو گے، اور اگر اس کے برعکس اگر نافرمانی کرو گے یا ناراض رکھو گے تو دوزخ جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اور اس کی ماں کو گالی دے گا، اور اس کی ماں کو گالی دے گا۔ یعنی جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کو آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے راستے میں ایک دیہاتی ملا، انہوں نے اس کو سلام کیا اور جس گدھے پر سوار تھے اس پر اس کو سوار کیا اور اپنا وہ عمامہ دیا جس کو اپنے سر پر باندھا کرتے تھے۔ راوی نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ایک دیہاتی ہے، تھوڑی چیز سے خوش ہونے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اس کے والد میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتہ دار ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا،
اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا، یعنی والدین کے دوستوں کا احترام اور اکرام کرنا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ماں تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے جس میں فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب کو سلام کرو، سلام کو عام کرو، یعنی کوئی جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو، کوئی نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو ہمارے جو بھائی اور بہنیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ ممالک میں، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، ان سے التجا کروں گا کہ وہ بھی اپنا اس نیک عمل میں حصہ ڈالیں۔ جیسے آپ کو مناسب لگے، کوئی چاول دے دے، کوئی آئل دے دے، کوئی مسالہ جات، کوئی چنے دے دے، اگر کوئی نقدی بھی بھیجنا چاہے تو وہ بھی ہمارے ہاں پورا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو آپ سے التماس کروں گا کہ اپنی زندگی میں اپنے ہوتے ہوئے آخرت کا سامان کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا وہ باقی رہنے والا ہے، جو دنیا میں خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا، بچتا وہ ہے، باقی رہنے والا وہ ہے جو آپ نے نیک کاموں میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یقین کریں بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ آپ اتنی جو محنت کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اس میں سے اپنا جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے جو ہے اس کو آخرت کا سامان بنائیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا میرا واٹس اپ نمبر ہے، نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر موجود ہے، اس میں آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ حصے دار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق دے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آباء والدین کی خدمت و فرما برداری کرو، تمہاری اولادیں بھی تمہاری فرما بردار و خدمت گزار ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کسی اور سے منسوب کرے حالانکہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اپنا حسب و نسب معاشرے کے کچھ بڑے لوگوں سے ملاتا ہے تو اس کا یہ عمل صریحاً غلط ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں میرے گھر آئیں، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میری ماں آئی ہیں اور وہ مجھ سے حسن سلوک کی خواہش مند ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہو۔ تو محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دیں، کبھی ان کو کوئی تکلیف نہ دیں، کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیں۔ یقین کریں، آپ کو ایک بات چھوٹی سی کہوں گا،
یقین کریں آپ کو سن کے لطف آ جائے گا۔ آپ شام کو جب آپ شام کو کام سے جب گھر آتے ہیں تو گھر آتے ہوئے کوئی ایک دو سیب لے لیں یا کوئی دوسری چیز لے لیں، کوئی ایک انار لے لیں اور لا کے اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر، اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ان کو کاٹ کے کھلائیں، اپنے ہاتھ سے کاٹ کے کھلائیں اور ان کو کہیں ابا جان یہ آپ کو بہت پسند ہے اس لیے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو ان کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو کاٹ کے دیں اور ان کو کھلائیں۔ یقین کریں ہمارا پروردگار، ہمارا رب اتنا خوش ہوگا، اتنا ہمارا کریم خوش ہوگا کہ اللہ آپ کی یہ خدمت دے کر آپ کو انشاءاللہ مغفرت کا فیصلہ کر دے گا۔ اتنا ہمارا کریم رب ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے، ہماری مغفرت کرنے کے۔ اور جو باپ آپ کو دعائیں دے گا، اتنی دعائیں دے گا، اتنی دعائیں دے گا کہ یقین کریں آپ کے پورے دن کی تھکن دور ہو جائے گی، آپ کے سب بگڑے کام اللہ بنا دے گا۔ اور کرنا کیا ہے، چھوٹا سا کام ہے، کوئی پھل 2-3 لے لیں، ایک پیس لے آئیں اور لا کے اس کو کاٹ کے اپنے والد صاحب کے بیٹھ کے یا اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر ان کو کھلائیں اور دیکھیں کیسے آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ ایک بار کر کے دیکھیں، یقین کریں آپ کو دلی تسلی ہوگی اور آپ اتنا سکون محسوس کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد